نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور مثالی سپہ سالار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی انسانی معاشرے کے ہر فرد کے لیے اسوہ کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی طالب علم ہو یا استاد، تاجر ہو یا مزدور، حکمران ہو یا سپہ سالار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب جرنیل اور سپہ سالار کے تمام اوصاف اور خوبیاں موجود ہیں۔ بطور سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کم افرادی قوت کے ساتھ بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی اور آپ کی جنگی حکمت عملی بہترین اور بے مثال تھی۔ اور ان فتوحات کا راز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا راز ایمان و تقوی، شجاعت و بہادری، بے مثال اعصابی و نفسیاتی قوت اور حربی مہارات میں پوشیدہ تھا۔ آپ شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے۔ غزوہ احد اور غزوہ حنین میں سخت ترین حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹ کر دشمن کو للکارتے رہے اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ ایک بہترین منصوبہ ساز تھے۔ آپ نے انتہائی قلیل تعداد اور کم ترین وسائل کے ساتھ غزوہ بدر میں دشمن کو شکست فاش دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر وسائل کی قلت کے باوجود اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انہیں ناکام واپسی پر مجبور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی رازوں کی اس طرح حفاظت فرماتے کہ آپ کے ارادوں اور منصوبوں کی کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوتی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ دشمن کو اطلاع ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ آپ ایسے جوہر شناس تھے کہ صحابہ کرام میں موجود صلاحیتوں کے مطابق انہیں فرائض تفویض کرتے جنہیں صحابہ کرام بخوبی سر انجام دیتے، یعنی جس صحابہ میں جو خوبی موجود ہوتی اس کے مطابق ان کو فرض دیا جاتا اور کام دیا جاتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں ایک کامیاب سپہ سالار کے تمام اوصاف موجود تھے۔ ایک جرنیل اور سپہ سالار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دور اندیشی، تدبر اور بصیرت سے کام لے، بہتر منصوبہ بندی کرے، اسے جنگی فنون میں مہارت حاصل ہو، وہ قابل ترین افسروں کا تقرر کرے، فوج میں نظم و ضبط پیدا کرے، یعنی فوج میں نظم و ضبط کو یقینی بنائے اور سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرے، ان سے ہمدردانہ تعلق کو اپنی ترجیح بنائے، فوج کو جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس کرے، اپنی فوج کی مناسب ٹریننگ کرے اور لڑائی کے موقع پر جرأت ایمانی اور بہادری کا مظاہرہ کرے۔ یہ تمام وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو ایک سپہ سالار میں پائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے غزوات پیش آئے جن میں بطور سپہ سالار تقریباً 28 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی قیادت فرمائی۔ آپ امکانی حد تک لڑائی سے گریز فرماتے اور امن کا راستہ تلاش کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد میثاق مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جب کفار کی طرف سے جنگوں کی ابتدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع فرمایا اور اقدامی لڑائی سے گریز کیا۔ جب جہاد کی اجازت مل گئی تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ اس میں ذاتی مفاد کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو صلح کر لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اگر وہ یعنی کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں لڑائی اور صلح میں ہمیشہ صلح کو ترجیح دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 جانصار صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور موت پر بھی بیعت کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے بجائے دشمن کی شرائط پر صلح فرما لی۔ مختصر یہ کہ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ جہاں تک ہو سکے لڑائی سے گریز کیا جائے، لیکن اگر لڑائی ضروری ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ جانے، صبر کرنے اور جرأت و بہادری کے ساتھ مقابلے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھیوں کو تعلیم دی کہ دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کی دعا کرنا۔ البتہ جب دشمن سے مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی صورتحال ہوتی تو آپ صبر و جرأت اور بہادری کا مظاہرہ فرماتے اور صحابہ کرام سے مشاورت فرماتے۔ صحابہ کرام اور اپنے ساتھیوں کی رائے سنتے اور ان کی مشاورت سے مناسب اقدامات فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر نوجوان صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے خندق کھود کر شہر کے اندر رہتے ہوئے دفاع کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی میں کسی عمر رسیدہ بزرگ، کم سن بچے
اور کسی خاتون کو قتل نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جنگی قیدیوں سے بھی برا سلوک کرنے سے منع فرمایا، مقتولین کے اعضاء کاٹنے سے روکا، جہاد کے لیے جاتے ہوئے راستہ بند کرنے کی بھی ممانعت فرمائی، کسی دشمن کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا، لڑائی سے غیر متعلقہ لوگوں سے لڑائی نہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے صحابہ کرام کو رات کی تاریکی میں دشمن پر حملہ کرنے، مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے اور دیگر مذاہب کی پرامن عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے اور سرسبز درختوں کو بھی کاٹنے سے منع فرمایا۔ ہمارے نبی کا قیدیوں سے کیسا سلوک تھا؟ غزوہ بدر کے موقع پر وہ لوگ قیدی بن کر آئے جنہوں نے تکالیف دے کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ظلم و تشدد کرنے کی بجائے انہیں صحابہ کرام کے حوالے کرتے ہوئے ان کے ساتھ رحم دلی اور نرمی کا حکم فرمایا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جانی دشمنوں سے بدلہ لیے بغیر ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سپہ سالار جو ذمہ داریاں ادا فرمائیں، بہت سے فوائد اور اللہ کے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی سے فتح کا حصول ممکن ہوتا، کم سے کم نقصان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مقاصد اور فوائد کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرنے سے فوج کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ بطور سپہ سالار آپ کی سیرت طیبہ پر عمل درآمد کرنے سے اسلامی معاشرے میں امن و امان کو فروغ ملتا ہے۔ بطور سپہ سالار آپ کی سیرت طیبہ پر عمل درآمد کرنے سے اسلامی معاشرے میں امن و امان کو فروغ ملتا ہے۔ نبی کی بطور سپہ سالار سرگرمیوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تر جہاد سرگرمیوں کا بنیادی مقصد کمزور لوگوں کا دفاع، مظلوموں کی مدد، اسلام کی نشر و اشاعت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی تھا، تاکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سائے میں پرامن زندگی گزار سکے۔ ذاتی غرض یا کوئی مقاصد یا مفادات کا حصول، لوگوں کو خوفزدہ کرنا یا ان کے مال و اسباب پر قبضہ کرنے جیسی کارروائیاں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہمیں اس طرح کی کارروائیوں کی مذمت کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعلیمات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم معاشرے کے امن و امان اور استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔